السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عطر سماپ، اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار شنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 70۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ جی تو کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ فائنلی استان نے اپنے مہرو کو منا لیا اور حشام، لشاری اور پاریا کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہاں ماہا اور سارم لشاری بھی بہت خوش ہیں۔ اور رہی ہماری سب سے کیوٹ اینڈ امپورٹنٹ کپل احان اور نشوہ کا لائف میں آگے کیا چلے گا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھے تھے، آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب دروازہ کھول کر یہ استان اندر آیا۔ وہ چلتا ہوا ان کے نزدیک آتا، زمین پر بیٹھتا، سر ان کی گود میں رکھ گیا۔ شہیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو سر اس کی گود میں ٹکائے بیٹھا تھا۔ شہیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ یزدان نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈیڈ، ساری غلطی میری ہے۔ کاش میں ماموں کی بات پر یقین نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، اور آپ نے مجھے کبھی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، میں ہی رشتوں میں انصاف قائم نہیں کر سکا، اور جہاں تک رہی تمہیں نہ بتانے والی بات تو میں جانتا ہوں ہر بچے کے لیے اس کی ماں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ میں یہ سب بتا کر تمہیں تمہاری ماں سے بدتر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں یہ جان کر تکلیف ہوتی۔ وہ نرمی سے بھرپور انداز میں بولے، تکلیف تو اب بھی ہو رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں؟ کم از کم جو طوفان ہماری زندگیوں میں آیا تھا وہی تھم جاتا۔ اس کے لہجے میں قرب تھا۔ جب سے اسے اپنی ماں کی خودغرضی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہیں بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا کچھ ہو جائے گا، ورنہ بہت پہلے یہ حقیقت بتا کر سارے طوفانوں کو روک لیتا۔ ان کی آنکھیں رات بھر جاگنے کے باعث ہلکی ہلکی سرخی سمیٹے ہوئے تھی۔ ان سب میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ شیری اور احان ہے۔ احان بھی یہ سب ڈیزرو کرتا، اس خاندان کا پیار، محبت، اپنائیت، مگر بہت سے غلط فیصلوں نے ان سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولے، ڈیڈ انہیں لے آتے ہیں، یہ گھر ان کا ہے، ان کا بھی سب چیزوں پر حق ہے۔ وہ باپ کی اداسی دیکھتا ہوا بولا، تمہیں لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ احان مجھ سے اور اس گھر کے ہر افراد سے سخت خفا ہے، وہ یہاں آنے پر راضی ہی نہیں ہے۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولے، ہم منا لیں گے انہیں، وہ عزم سے بولا تھا۔ شہیر اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ گاڑی میں مسلسل اس کے سو سو کی آواز گونج رہی تھی۔ سارے نے بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راستے میں کوئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ وہ گھر جا کر اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا تھا۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے ان کی بلڈنگ کے آگے رکی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر نکلی اور انتہائی جارحانہ انداز میں کار کا دروازہ بند کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سارم بھی کار پارک کرتا فورتھ فلور پر موجود اپنے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، کرشن پوری زور سے اس کے سینے سے ٹکراتا زمین بوس ہوا۔ ماہا، یار میری بات تو سنو، تمہارا ایسا ری ایکشن میری سمجھ سے باہر ہے، وہ اس کے نزدیک آتا نرمی سے بولا تھا۔ ماہا نے ایک زبردست کوڑی سے اسے نوازا تھا۔ وہ بغیر جواب دیے ایک بار پھر اپنے مشغلے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آتا بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ یار اتنی اچھی خبر پر کون روتا ہے؟ اس کے بہتے آنسو صاف کرتا بولا، آپ نہیں سمجھے گے، میری پڑھائی، میرے خواب سب رک جائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کس نے کہا سب رک جائے گا؟ وہ سوالی نظریں اس پر ٹکا کر بولا، مجھے پتا ہے یہی ہوگا، جب سب گھر والوں کو پتہ چلے گا وہ مجھے فوراً واپس لے جائیں گے۔ وہ اپنے دل میں موجود خدشات زبان پر لاتی ہوئی بولی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے ہوتے ہوئے ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ اس کے وجود کو اپنی پناہوں میں قید کر گیا۔ جب اتنی جلدی میں ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی، سباب کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے پتا ہے، میں دھیان کسی بھی طرف نہیں لگا پاؤں گی، سب باپ کی غلطی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ موڑتی ہوئی بولی، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان لگاؤ، تمہارا دھیان رکھنے کے لیے میں ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، نہ ہی تمہاری پڑھائی رکے گی اور نہ ہی تمہارے خواب ادھورے رہیں گے، تم وہ سب کرو گی جو تم اپنی زندگی میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا ماتھا چومتا بولا، نشا اور باقی سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ ایک اور وجہ سامنے رکھتی ہوئی بولی، کچھ بھی نہیں، بس یہ سوچیں گی کہ سارم اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، کوئی ایک بھی لڑکی نہیں ہے ہماری کلاس میں جس کی شادی ہوئی ہو،
ایک اور نیا شکوہ سامنے رکھا گیا، یعنی کہ اب اس کی جلدی شادی کی وجہ بھی وہی تھا۔ شکر کرو لڑکی، اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ کیا تم میری بات پر یقین کرو گی اگر میں کہوں کہ ماہا صارم لشاری ان سب میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، کیونکہ صارم لشاری کی سانس سانس پر صرف ماہا کا حق ہے۔ وہ محبت سے اس کے گال پر لپٹکاتا ہوا بولا، مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ ساری الٹی سوچوں کو دماغ سے نکال دو، اگر میں نکالنے پر آیا تو خفا ہو جاؤ گی۔ وہ تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا ہوا بولا۔ اس بات کا اعتراف تو ہزار بار کر سکتی تھی کہ ماہا صارم لشاری محبت کے معاملے میں واقعی خوش نصیب ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے ماہا نے اپنا چہرہ اس کی پناہوں میں چھپایا تھا۔ صارم نے اس کے بالوں میں ہونٹ ٹکاتے اسے مزید خود میں بینچا تھا۔ شہیر کے ساتھ ساتھ یزدان، عرید اور داجان شیری کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ شیری انہیں ایک ساتھ دیکھ کر کچھ کنفیوز ہو گئی۔ احان جو پہلے سے لاؤنج میں موجود تھا انہیں یہاں دیکھ کر کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ کیسے ہو احان؟ سلام کرنے کے بعد عرید نے ہی اس کا حال چال پوچھا تھا، جس کا اس نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ وہ اور شیری خود بھی ان کی طرف جانے والے تھے، نشوہ کا ہاتھ مانگنے۔ آنٹی، آئی ایم سوری، میں یہاں آپ سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ غلطی ہم سب کی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ میری ماں کی وجہ سے آپ کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی ماں کے ذکر پر شدت سے ہونٹ بیچ گیا۔ شیری نے اچھے سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا ذکر انتہائی تکلیف میں کر رہا تھا۔ اسے بے ساختہ اسے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اگر دیکھا جاتا ان سب میں یزدان نے ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ اگر غلطی تھی تو شہیر اور عائشہ کی، یزدان کی نہیں۔ یزدان نے انہیں اپنے گھر دے کر بدتمیزی ضرور کی تھی، جس کا انہوں نے بھی بھرپور جواب دیا تھا۔ اس دن کی بدتمیزی کو اگر اگنور کر دیا جاتا تو اس کا کہیں بھی ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ شیری نے گہری سانس بھر کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ یزدان نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنی جلدی مان جائیں گی؟ وہ اتنی جلدی ان سے اتنے اچھے رویے کی امید ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ان سب میں، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلے، آپ کا گھر ہے وہ ان کا ہاتھ تھامتے کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ شیری نے کچھ بولے بغیر احان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے احان کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم سب یہاں؟ اب تم لوگوں کو کیسے یاد آ گیا کہ شیری اور احان بھی دنیا میں موجود ہیں؟ پہلے جیسے فراموش کر رکھا تھا ویسے ہی اب بھی ہمیں بلائے رکھے۔ وہ غصے سے سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ احان بچے، ناراضگی چھوڑ کر گھر آ جاؤ۔ ہمیں صرف آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یاد ہو تم۔ ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ تم اپنے گھر آؤ، مگر تم خود ہی نہیں آئے۔ ہم تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم جانتے ہیں تم ناراض ہو، مگر ہمیں ایک موقع تو دو۔ داجان اس کا غصے سے بھرپور انداز دیکھ کر بولے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا، مگر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے نہ ہی صبح سے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ باہر آیا تھا۔ شیری اس کے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ وہ اسے سمجھا سکے۔ وہ سب نا امید ہو چکے تھے۔ شیری نے کمرے میں قدم رکھا جہاں وہ کمرے میں اندھیرا کیے گمسم سا لیٹا تھا۔ شیری نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ چلا دی۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا تھا، لائٹ آن ہونے پر اٹھ بیٹھا۔ شیری چلتی ہوئی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کھانا کھا لو آ کر، وہ سنجیدہ سے انداز میں بولی جیسے اسے خفا ہو۔ ماما، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ شیری کا ہاتھ تھامتے پریشانی سے بولا۔ آج کی تمہاری حرکت مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ کیا ہماری تربیت ایسی ہے؟ جانتے ہو سب کے سامنے مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا؟ شیری لتاڑنے والے انداز میں بولی۔ میرا من نہیں تھا اس لیے میں وہاں سے آ گیا، کیونکہ جو سامنے ہوں وہیں پیچھے بھی ہوں۔ مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا، میں جھوٹ موٹ ان کے سامنے اچھا بننے کا اظہار کر لیتا اور پیٹ پیچھے دل میں بغض رکھتا، پھر کیا فائدہ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اپنا توقف بیان کرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں دکھاوا کرو، بلکہ اپنے دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر کے ان کو معاف کر دو۔ شہیر کتنی دفعہ تم سے معافی مانگ چکے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ، تبھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ بے وقوفی مت کرو بلکہ ان کی محبتوں کو سمیٹ لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک اور بات، جہاں تک بات یزدان کی ہے،
اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی ماں کی غلطی پر شرمندہ ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے اس کے لہجے میں چھپا قرب۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسے گہری سوچ میں چھوڑ گئی۔ یہ خوشیوں سے چمکتا ایک دن تھا جب شیری کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہی دوسری طرف احان صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب ڈور بیل بجی تھی۔ ماما، آپ رہنے دیں، میں کھولتا ہوں، وہ شیری کو کچن سے باہر آتا دیکھ کر بولا۔ شیری اس بات میں سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ احان دروازے کی طرف بڑھتا اسے کھول چکا تھا۔ دروازے پر یزدان اور شہیر کھڑے تھے۔ کون ہے احان؟ شیری نے کچن سے ہی آواز لگائی تھی۔ آپ کے سوتیلے شوہر اور میرا سوتیلا بھائی، وہ زور سے بولا تاکہ آواز کچن تک چلی جائے۔ یزدان اور شہیر نے بیک وقت اسے غور کر دیکھا تھا۔ میں بھی ہوں احان، تمہارا سوتیلا کزن، گاڑی پارک کرتا ہوا ریت پیچھے سے آتا ہوا بولا۔ احان نے مسکراہٹ دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے سے ہٹتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ان تینوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں رہے تھے۔ وہ احان کے انداز میں واضح تبدیلی محسوس کر سکتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ جلدی اسے منا لیں گے۔ ہم تم سے نہیں بلکہ شیری خالہ سے ملنے آئے ہیں۔ یزدان کہاں پیچھے رہنے والا تھا، جٹ سے بولا۔ مجھے خواہش ہی نہیں ہے تم مجھے ملو۔ بابا، آپ تو مجھ سے ملنے آئے ہیں، وہ گوڑی یزدان پر ڈالتا شہیر کو دیکھ کر بولا۔ شہیر بے یقین سے ہو گئے۔ کیا وہ سچ میں اس سے مخاطب تھا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکلتے اسبات میں سر ہلا گئے۔ شہیر اس کے نزدیک آتے، اسے گلے سے لگاتے، اسے خود میں بیچ گئے۔ انہیں روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ شیری کچن کے دروازے پر کھڑی محبت بھری نظریں ان پر ہی ٹکائے ہوئے تھی۔ میرا شہزادہ، اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ کتنے سال لگا دیے یار، اپنے ماں باپ کو معاف کر دو۔ کبھی مت سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑنے والے تھے، جسے وہ بر وقت تھام گیا۔ کیا کر رہے ہیں بابا؟ ایسے مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا، وہ شکوہ کرنے والے انداز میں بولا۔ سوری، وہ معذرت خوانا لہجے میں بولے۔ یزدان اور ریت مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ گھر چلو گے ہمارے ساتھ؟ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ درکتے دل سے بولے، کہیں وہ پھر سے انکار نہ کر دے۔ چلوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کی شرط کی بات پر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ گھر میں افراتفری کا سماں تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ حویلی کے لان میں چھوٹے سے فنکشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لائٹ پرپل کلر کے فراک میں ملبوس تھی۔ بیوٹیشن ابھی اسے تیار کر کے گئی تھی۔ وہ اس اچانک ہونے والے نکاح پر حیران تھی۔ 2 دن کے اندر اندر احان نے جانے ایسا کیا کیا تھا کہ گھر والے ان کا نکاح کر رہے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں کوئی افسرا ہی لگ رہی تھی۔ چہرے پر کھلتے رنگ اسے اور حسین بنا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی محبت کی اظہار کے معاملے میں بے باک تھے۔ جانے نکاح کے بعد اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اس کے انداز پر ماہا اور میرو نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ماہا، کوئی آج بہت حسین لگ رہا ہے، کہیں احان کا ارادہ سے دیکھ کر بدل ہی نہ جائے، وہ نکاح کے ساتھ ساتھ رخصت ہی نہ کروا لے۔ میرو اس کی گھبراہٹ دیکھتی چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ میرو کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ اب بھی زیادہ چلنے پھرنے سے احتیاط برت رہی تھی۔ نشوہ نے اسے گھورنا چاہا، مگر ان دونوں کو معنی خیزی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر جھنجھلا کر رخ موڑ گئی۔ میرو، ویسے اچھے خاصے لڑکے کو خاصا دیوانہ کر دیا جو اتنی جلد بازی میں نکاح کر رہا ہے، ماہا میرو کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ وہ اسے بھی ایسے ہی تنگ کرتی تھی، آج ماہا کو بھی موقع مل گیا تھا۔ بابی، آپ ان کو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ انہیں کہیے کہ مجھے تنگ نہ کرے، وسوا کے کندھے پر سر ٹکاتی ہوئی بولی، جو تب سے خاموش تماشائی بنی ان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ ہو رہی تھی۔ خبردار، اب کسی نے اسے تنگ کیا تو، وسوا ذرا روب سے بولی۔ اتنی چھوٹی سی بابی کے روب میں ہم نہیں آنے والے، میرو مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ نشوہ منہ بسور کر رہ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ کبیر، عرید اور داجان اندر آئے۔ لال دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت میں اس پر اڑا دیا گیا تھا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو نشوہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ نشوہ کبیر ولد کبیر عالم، آپ کا نکاح احان شہیر ولد شہیر عالم سکہ رائج الوقت بس 10 لاکھ حق مہر، کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے، مولوی صاحب کے آواز پر وہ دھیمے سے بولی تھی۔ پھر اسی طرح 3 بار قبول ہے کہتی وہ خود کو احان افندی کی سوچیت میں دیکھ گئی۔ اسے سائن کرواتے ہیں مولوی صاحب باہر نکل گئے۔
اور عید وہی کھڑا محبت سے اپنی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو آج اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ میرا بچہ، نکاح مبارک گڑیا۔ وہ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس کی طرف آتا اس کا ماتھا چوم کر بولا، بھائی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، بھائی کی جان، میری گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو محض نکاح ہے، رخصتی نہیں، اور ویسے بھی رخصتی کر کے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ یہی رہو گی ہمارے پاس۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ ہاجرہ اور کبیر بھی چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نشوہ سے اقرار کے بعد وہ لوگ لان میں بنے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے جہاں احان افندی چمکتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ محبت کو محرم بنانے کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی محرم بننے والی تھی جس کی خواہش دل نے بڑی شدت سے کی تھی۔ احان شہیر ولد شہیر عالم، آپ کا نکاح نشأہ کبیر ولد کبیر عالم، سکہ رائجل ولد بس 10 لاکھ حق مہر کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ وہ دل و جان سے اقرار کر گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اقرار کرتا جا رہا تھا اس کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف سے اقرار کی سن ملتے چاروں اور مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب سے پہلے داس جان نے اسے گلے لگایا تھا، مبارک ہو بچے۔ وہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ اس کے بھائی شہیر نے اسے خود میں بھینچا تھا۔ خوش ہو؟ اس کی خوشی سے بھرپور انداز ملاحظہ کر کے بولے، بہت۔ وہ یک لفظی جواب دیتا اپنی فیلنگز بتا گیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ بہت ہی کم قریبی چند رشتہ دار موجود تھے۔ اتنی جلدی میں زیادہ لوگوں کو بلانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ کچھ ہی دیر میں نشوہ اور عید کے ہمراہ چلتی ہوئی لان میں آئی تھی۔ سر پر دوپٹہ، نکاح کا دوپٹہ اوڑھے رکھا تھا۔ احان اس کی طرف قدم بڑھاتا جھکتا ہوا اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا اور عید نے اس کا ہاتھ احان کے ہاتھ پر رکھا تھا جس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ احان افندی صرف اور صرف ایک لڑکی کے سامنے جھکا تھا اور وہ اس کے دل میں اتنا مقام رکھتی تھی کہ وہ بار بار اس کے سامنے جھک سکتا تھا۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود کے روبرو کر گیا۔ اس کے سر پر موجود نکاح کا دوپٹہ ہٹایا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ اٹھا تھا۔ پھر وہ پورے حق سے جھکتا استحقاق بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دے گیا۔ احان افندی کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبارک ہو۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بڑبڑایا۔ نشوہ نے ایک پل کے لیے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آج پورے حق سے اس کے وجود پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ نشوہ کو آج وہ ہر دن سے بڑھ کر اچھا لگا۔ اس دوران ایک پل کے لیے بھی احان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور واو، فائنلی ہماری احان، ہماری نشوہ کا نکاح ہو گیا، یعنی ہمارے مسٹر بدتمیز اور مس پٹاخہ مل گئے۔ تو یہ تو بڑی خوشی کی بات رہی۔ تو دیکھتے ہیں باقی نکاح کے بعد آگے ان کی زندگیوں میں کیا چلتا ہے، وہاں ہماری جسان اور میرو کی رخصتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔